اپنی فطرت کے ساتھ انسان صبح اٹھنے سے لے کے رات گئے تک، بلکہ رات کو سو جائے تو اٹھ کے پھر دوبارہ اگر آنکھ کھل جائے تو پھر کچھ نہ کچھ کھانے پینے لگ جاتا ہے، تو یہ اپنی فطرت کے ساتھ بگاڑ پیدا کرتا ہے. یہ فطرت کے خلاف ہے. فطرت کے خلاف ہے. اگر ہم اس کو قرآن سے دیکھتے ہیں، چونکہ میرا پروجیکٹ آلریڈی چل رہا ہے کوئی 37 ملکوں کے اندر کے بیک ٹو نیچر، اور فطرت کی طرف ہمیں لوٹنا ہے، کیونکہ ہم فطرت سے بہت دور جا چکے ہیں. بہت دور چلے. قرآن کے اندر ہی اللہ تعالیٰ نے ہمارے جو فرمایا کہ سب سے پہلے تو یہ ہے کہ اگر ہم اس قرآن کا فلسفے سے تو تندرستی کو سمجھیں، تو قرآن کے اندر آیت ہے سورہ الاعراف آیت نمبر 31 ہے کہ کُلُوا وَاشْرَبُوا وَلَا تُسْرِفُوا، سبحان اللہ، کھاؤ اور پیو اور اسراف، حد سے تجاوز نہ کرو. اللہ اللہ تللے کرنے والوں، یعنی جو زیادہ کھاتے ہیں، بار بار کھاتے ہیں، اوور ایٹنگ کرتے ہیں، اللہ ان کو پسند نہیں فرماتا. لیکن ہم یہاں پہ ان کے گن گاتے ہیں جو زیادہ کھاتے ہیں. دوسری بات اگر ہم قرآن ہی سے دیکھتے ہیں تو سورہ بقرہ ہے، وہاں پہ چیپٹر نمبر 2 ورس 259 کہ فَانْظُرْ إِلَىٰ طَعَامِكَ وَشَرَابِكَ لَمْ يَتَسَنَّ، کیا انسان اپنی خوراک، کھانے اور پینے والی چیزوں پہ غور کرو، یہ گلا سڑا تو نہیں ہے. اب گلنے سڑنے کی چیزیں ہمیں کہاں سے ملیں گی؟ سب سے پہلے تو ہمارے گھروں میں جو فریج پڑا ہے، فریزر پڑا ہے، وہاں پہ ہر چیز آپ کی گل سڑ رہی ہے، اور وہ فروزن فوڈ یا جو بھی چیزیں ہم پکا کے اس میں رکھتے ہیں، آٹا گوندھ کے ہم نے اس میں رکھا ہوا ہے، چاول بنا لیے، کھا لیے، بچ گئے اس میں رکھ دیے، نکالے گرم کیے اوون میں، جتنے کھانے لے لیے، باقی پھر اس میں رکھ دیے، پھر نکالے. تو وہ ساری چیزیں نا شاہ جی خراب ہو رہی ہیں اور خراب ہو چکی ہوئی ہیں. اگر آپ دیکھیں نا کہ خواتین کپڑے دھو کے جب سکھاتی ہیں، خشک کرتی ہیں، تو شام کو جب وہ ان کو طے کر کے انہوں نے رکھنا ہوتا ہے، تو جو کپڑا 5% میں بھی مائنر سا نمی کے ساتھ ہو، وہ طے کر کے انہی کپڑوں کے اندر نہیں رکھتے، اس لیے کہ وہاں سے فنگس آئے گی، الی لگے گی، بیڈ سمیل ہوگی اور وہ خراب ہو جائیں گے، باقی کپڑ بھی خراب کرے گا. تو ہم وہ فریج کے اندر دیکھتے ہیں کہ نمی کتنی ہے. یہاں سے اتنا مجھے بتائیے گا، تو آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ فریج میں بالکل بھی نہیں رکھنا چاہیے، یا 2-3 گھنٹے صبح، یعنی صبح کا کھانا دوپہر میں، دوپہر کا کھانا شام کو بھی نہیں کھانا چاہیے، یہ آپ کہہ رہے ہیں؟ رکھنا ہی نہیں چاہیے. دیکھیں ہم اپنے پیرنٹس کو صرف ایک وقت کا کھانا کھائیں اور وہ اس کو سر عمدہ اور تر و تازہ کی بات ہے نا. اکارڈنگ ٹو قرآن اگر ہم دیکھتے ہیں تو عمدہ اور تر و تازہ کھاؤ. صحابہ کہف کو ہم دیکھتے ہیں جب سورہ کہف کے اندر، تو جب وہ غار میں تھے، تو جب اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھایا نا، تو کہتے ہیں کہ اللہ میاں ابھی تو اونگ آئی تھی، ابھی آنکھ لگی تھی نا. تو انہوں میں سے ایک نے کہا کہ ابھی بھوک لگی ہے، کیا کریں؟ تو اللہ نے ان سے فرمایا کہ آپ اپنے میں سے کسی ایک کو جو سکے تمہارے پاس ہیں وہ دے کر الی المدینہ، شہر کی طرف بھیجو، یہ تمہارے لیے کچھ لے کر آئے. تو وہاں اللہ نے ان کی رہنمائی بھی فرمائی ہے. قرآن کی آیت موجود ہے کہ فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَىٰ طَعَامًا، کہ اب یہ جائے بازار سے جو کچھ لانا ہے وہ دیکھ سوچ کے، لیکن عمدہ اور تر و تازہ لے کر آئے. وہاں پہ بھی جی آئے، وہاں بھی ہے. اب مجھے یہ بتا دیجئے کہ آج ہم اپنے بچوں کو یا کسی کے گھر ہم جائیں تو وہ اپنے بچوں کو کوئی چیز بازار سے جو لینے کے لیے بھیجتے ہیں، تو سب سے پہلے کیا ہوتا ہے؟ بیکری پہ جانا ہے. تو جتنی بیکری آئٹمز ہیں مطلب وہ ساری کی ساری نہ عمدہ ہے نہ تر و تازہ ہیں. تو فریج سے گریز کرنا، فریج سے گریز ایک تو یہ ہو گیا. اور صحت مند رہنے کے لیے کیا آپ ڈاکٹر صاحب؟ پہلے تو ڈاکٹر صاحب نے فریجیں بکاتی ہیں ساری. جی ڈاکٹر صاحب، ڈاکٹر صاحب کی بات کو یہ آگے بڑھاؤں گی کہ آپ جو سحری کرنی ہے وہ بھی آپ جو ہے وہ ایک چپاتی لیں اور اس کے اوپر دیسی گھی لگا لیں، پراٹھا نہ کھائیں، پراٹھا نہ لیں، اور جو آپ کا سالن ہو جو آپ کھانا چاہ رہے ہیں وہ آپ لے لیں. اور جو بالکل صحت مند ہے وہ بھی پراٹھا نہ کھائے؟ سر بہتر ہے کہ نہ کھائے، کیونکہ اس سے جو ایسیڈیٹی ہوتی ہے، کیونکہ موسٹلی لوگ یوں کرتے ہیں کہ نماز پڑھی اور پھر وہ 1-2 گھنٹے سوتے ہیں. اگر کوئی سونے والا نہیں ہے، جیسے میری یہ خواہش ہوتی ہے، میں کبھی عمل کر پاؤں نہ کر پاؤں، کہ سحر کے بعد پھر سوئے نہ آدمی اور پھر آخر تک یعنی کہ افطار تک چلے، میں ان میں تو ان کے لیے بھی آپ سمجھتی ہیں کہ یہ معمول نہیں ہونا چاہیے؟ پراٹھا تو بہتر ہے کہ نہ ہی کھائیں، پراٹھا نہیں کھانا چاہیے. بیسیکلی ایسیڈیٹی تذابیت پیدا کرتا ہے، سکیل ہے، آپ ہضم نہیں کر سکیں گے اس کو، بیماری پیدا کرے گا. بھلے آپ نہ بھی لیٹیں تب بھی کچھ بھی نہیں. دونوں صورتوں میں آپ کو وہ مطلب آپ سادہ روٹی جیسے پھلکا کہتے ہیں، پھلکا بنائیں، نیچے اتاریں، اس کے اوپر دیسی گھی چوپڑنا جس کو ہم کہتے تھے، وہ جتنا مرضی لگا لیں. چوپڑی اور دو چوپڑی 2 کھاؤ، 4، اس کے بعد آپ زیتون کا تیل اس کے اوپر لگا سکتے ہیں، آپ اس کو نیچے اتار کے آپ اس کی چوری بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے. آخری بار پراٹھا کب بنایا تھا آپ نے لیے؟ سر مجھے یاد نہیں ہے، کیونکہ یہ ایک تو کھاتے فائدہ یہی ہو گیا کہ آپ تو کو بنانا یا بنوانا نہیں پڑتا. نہیں، ویسے مجھے بنانے کے بہت طریقے آتے ہیں، میں نہیں کہہ رہا کہ آپ کو آتا نہیں ہے، لیکن یہ ڈاکٹر صاحب نہیں کھاتے.
میں ڈاکٹر صاحب سے پوچھنے والی تھی کہ پراٹھا منع کر دیے، سحری میں جو لوگ پراٹھا کھاتے ہیں وہ پھر کیا کھا کے سحری کریں؟ ہاں جن کو عادت ہے وہ یہ جن کو عادت ہے. دیکھیں وہ اسی پراٹھے کو صرف طریقہ چینج کر لیں نا کہ آپ اس پراٹھے کو کہنے چوپڑیاں والا جو ہے نا چوپڑی کر لیں نا اس صورت میں تو کوئی مسئلہ نہیں. وہ بہت آئل والا نہ ہو. نو چوپڑی آپ کو نہیں پتا چوپڑیاں توے کے اوپر گھی نہیں لگانا چاہیے نا. توے کے اوپر گھی نہیں وہ لگانا. کہہ رہے ہیں کہ پھلکا جب بن جائے اس کے اوپر پھر آپ دیسی گھی لگا لیں، اولیو آئل لگا لیں، وہ یہ اس کو کہتے ہیں چوپڑی. اچھا چوپڑ لینا. من پسندی شادی ہوئی ہو نالے چوپڑیاں نالے دو سلامی بھی آ جاتی ہے نا. اور اس کے علاوہ کن چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے جو بالکل صحت مند ہے؟ جو صحت مند ہے نا، دیکھیں ایک تو اس کے علاوہ جو چائے کا بہت زیادہ استعمال ہو رہا ہے نا ہمارے ہاں، اس کو دیکھنا ہے چونکہ چائے کے اندر جو چائے کی پتی ہے اس کے اندر فلیونائڈ ایک کیمیکل ہوتا ہے، اور جو دودھ ہے اس کے اندر کیسین نام کا پروٹین ہوتا ہے. دونوں جب مکس ہوتے ہیں تو یہ بڑا خوبصورت سا ایک پوائزن، بٹ سلو پوائزن یہ ورک کرتا ہے، بے شمار مسائل پیدا کرتا ہے. ایسیڈیٹی ہے، تذابیت ہے، گیسز ہیں، گیسٹرک پرابلم کرتا ہے، بلوٹنگ ہوتی ہے، اسی سے آگے چل کے بلڈ پریشر آ رہا ہے، اسی سے آگے چل کے ڈائبٹیز کے ایشوز آ رہے ہیں، اسی کی وجہ سے آپ کو پائلز بواسیر کے ایشو آ رہے ہیں، السریٹیو کولائٹس ہو رہا ہے، آئی بی ایس کے ایشوز آ رہے ہیں. خشکی پیدا کرتا ہے. سب سے بڑی بات یہ ہے کہ آپ کے تراوٹ جو ہوتی ہے باڈی کے اندر تری نہیں. تو آپ یہ فرما رہے ہیں کہ رمضان کے دنوں میں خاص طور پہ اگر صحت مند آدمی بھی ہے تو اسے چائے سے گریز کرنا چاہیے. اچھا گریز کا مطلب ہے کہ ایک کپ بھی نہ پیے. ادرک، زیرہ اور پودینہ کا قہوہ بنا کے شجی آپ لیجئے گا، ٹھیک ہے، تو چائے کو دیکھیے گا پھر کیسے چھوٹتی ہے. اور چائے ادرک، زیرہ اور پودینہ. اور کیا مقدار ہونی چاہیے اس کی؟ مقدار اس کی یہ ہوگی کہ آپ کی یہ ہاتھ کی انگلی کا پہلا ایک پور، ٹھیک ہے، جتنا ہے انگوٹھے کا اتنا کا آپ ٹکڑا ادرک کا لے لیں، چھلکا اتاریں اور اس کو موٹا موٹا کاٹ لیں. آدھا چمچ زیرہ سفید لے لیں اور 2 یا 3 ٹہنیاں پودینے کی، وہ جو ہم گٹھی لیتے ہیں سبزی والے سے، 2-3 ٹہنیاں پودینے کی پتوں سمیت لے کر ان کو دھو کے، تو اس کو آپ 2 گلاس پانی میں ڈال دیجئے، ٹھیک ہے، اور ان کو چولہے پر رکھ کے آپ اس کو پکانا شروع کر دیں. جب یہ درمیانی سی آنچ پہ پکتے ہوئے 1 گلاس رہ جائے تو آپ اسے نیچے اتار لیے. یہ آپ کے پاس 2 کپ کا وہ تیار ہو چکا ہوگا. ٹھیک ہے. گڑ شکر ڈال لیجئے یا شہد میں سے کوئی چیز اگر ہے تو وہ ڈال لیجئے، اور اس کے بعد 2 کپ تیار ہے. ایک خود پیجئے، ایک دوسرے کو پلائیے. سبحان اللہ. اور اس کے فوائد کیا ہیں؟ اس کے فوائد یہ ہیں کہ جو لوگ معدے کی دوائیاں کھا رہے ہیں نا عرصہ دراز سے، اس سے جان چھوٹ سکتی ہے اگر ہم ادرک، زیرہ اور پودینہ کے قہوہ پہ جائیں. اچھا. اور یہ جو ایسیڈیٹی کے مریضوں کے لیے آپ نے بات بتائی، اور رمضان میں لازمی بات ہے بہت صحت مند لوگوں کی بھی بڑھ جاتی ہے نا، تو یا ہو جاتی ہے انہیں کبھی کبھی، تو اس کا کوئی یعنی کہ صبح شام، کھانے سے پہلے، کھانے کے بعد طریقہ جو ہے کیا ہونا چاہیے؟ اگر آپ دنوں میں عام دنوں میں ہیں تو آپ اس کو 3 ٹائم لے سکتے ہیں. اور اگر رمضان ہے تو آپ صبح اب جب سحری کرتے ہیں تو سحری کے بعد یہ قہوہ پی لیں. اس کا مطلب ہے کھانے کے بعد لیں. کھانے کے بعد. اور شام کو بھی جب آپ افطاری کرتے ہیں تو افطاری کے وقت یا افطاری کے بعد اس کو لے سکتے ہیں.